رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين رسول الله رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نقول الحمد لله على سلامة الوصول للمدينة المنورة. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد شیخ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تشریف لائیں. فكثير من زوار المسجد النبوي يريد معلومات من ناحية تاريخية الحجرة النبوية. بہت سے لوگ جو یہاں آتے ہیں مدینہ میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا جہاں وسلم کی قبر ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، کیسا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے. الكثير يتشرف بالسلام على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين وصاحبه رضوان الله عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يشاهد أمامه الشاب، إذا شاهد من الداخل ستارة خضراء يريد معرفة ما هو السر داخل هذا الشاب، كيف الوضع من الداخل. مرد حضرات جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جالی لگی ہوئی ہے جہاں وہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. اس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ایک ہرے رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا نظر آتا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. طبعا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين لما هاجر إلى المدينة بقي في قبة تقريبا 4 أيام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو قباء جہاں مسجد قباء ہے وہاں پر 4 دن قیام کیا تھا. فرواية أيضا بقي 10 أيام. ایک روایت میں ہے کہ 10 دن وہاں قیام کیا وأنه أسس مسجد قباء عليه الصلاة اور والسلام. وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. ثم صلى أول جمعة في مسجد الجمعة. پھر سب سے پہلا جمعہ ادا کیا جو مسجد جمعہ ہے وہاں پر. وحضر إلى المدينة. پھر مدینہ آئے وكان هناك ترحيب كبير من أهل المدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تو بہت سے لوگ وہاں پر مدینہ میں موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے تھے. فكان كل من يريد أن يكون بروك ناقته القصواء عنده فقال دعوه فإنها محضرة. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے پاس آ کر بیٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھے. فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين مكان المنبر الذي يخطب عليه الإمام حاليا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے ہوئے اس جگہ پر آ کر بیٹھی جہاں آج منبر ہے، جہاں امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، وہاں پر آ کر اونٹنی آ کر بیٹھی. فهذا الموقع فقال عليه الصلاة والسلام هذا إن شاء الله المنزل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا در ہوگا. فبركت ناقته بعد ذلك فقال هذا إن شاء الله المنزل. تو جب وہاں اونٹنی بیٹھ گئی تو اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کیا گیا. لم يأخذ كراسي من نقية الرجال. جگہ ہے یہ 2 بنی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی جگہ ہے. وهم سهل وسهيل. ان کا نام سہل اور سہیل تھا. فبعد ذلك أراد اليتيمين يتبرعوا بهذا الموضع. جب انہیں پتہ چلا کہ مسجد بنانی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً یہ جگہ دینی چاہیے، لكنه عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. فأراد المبايعة بحق اليتيم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لأنه مال يتيم. کیونکہ وہ یتیم کا مال تھا. فدفع الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيمة هذه الأرض من ماله الخاص. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص مال سے اس جگہ کی قیمت کو ادا کیا. 10 دنانير من الذهب. اس وقت سونے کے 10 دینار اس کی قیمت تھی. فالمسجد النبوي يعتبر أول وقف بالإسلام. تو سب سے پہلا وقف جو کہ اسلام میں کیا گیا وہ یہ تھا مسجد النبوی، وهو وقف لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. اور وہ وقف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہے. المساحة كانت تقريبا 60 ذراع ب 70 ذراع. اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی تقریباً وہ 60 اور 70 60 بائی 70 ہاتھ یا بازو اس کو کہہ سکتے ہیں. يعني تقريبا حوالي 30 متر ب 35 متر. تقریباً 30 بائی 35 میٹر کی اس کی لمبائی چوڑائی ہم کہہ سکتے ہیں. المساحة كاملة كانت 1050 متر تقريبا.
تو ساری اس کی لمبائی چوڑائی چاروں طرف سے وہ 1050 میٹر تھی. فبدأوا بتنظيف الموقع. اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کرنا یا صحابہ کرام نے صاف کرنا شروع کیا. وبدأوا بتأسيس الموقع. تو وہاں پر پھر اس کی مسجد کی بنیادیں رکھی. فنزلوا بالأساسات تقريبا 1.5 متر. تو تقریباً 1.5 میٹر تک جو ہے اس کی بنیادیں نیچے تک گہرائی کی. وبدأوا بوضع الحجارة أساسا. تو پھر پتھر جو ہے وہ آس پاس رکھے. والجدران من الطين اللبن. تو پھر پکی اینٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دیواریں بنائی گئی. والأعمدة من جذوع النخل. اور جو اس کے ستون تھے وہ کھجوروں کے درخت کے بنائے گئے. والأسقف من جليد النخل. اور کھجوروں کی جو ٹہنیاں یا پتلے پتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھتیں بنائی گئی. المسجد كانت قبلته عكس القبلة الآن إلى بيت المقدس إلى الشام. قبلہ جو ہے پہلے اس کے بالکل برعکس تھا جہاں آج ہے، اس سے بالکل برعکس پیچھے کی جانب تھا شام کی طرف. والمسجد كان له 3 أبواب. مسجد کے اس وقت 3 دروازے تھے. باب من الجهة الجنوبية القبلية حاليا. تو جہاں آج قبلہ ہے جنوبی طرف اس طرف بھی ایک دروازہ تھا. وباب في مؤخرة الجهة الغربية كان يسمى باب عاتق. مغربی جانب آخر میں بھی ایک دروازہ تھا جس کو باب عاتقہ کہا جاتا تھا. وباب في مؤخرة الجهة الشرقية كان يسمى باب آل عثمان. ایک مشرقی جانب پر آخر میں دروازہ تھا جس کو باب عثمان کہا جاتا تھا. فكانت موجودة أرض جوار المسجد للحارثة بن نعمان الخزرجي رضي الله عنه. تو مسجد کے ایک جانب ایک زمین خالی پڑی ہوئی تھی جو کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين كان نزوله عند أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب مہمان ٹھہرے تھے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے تھے. فتبرع الحارث بن نعمان رضي الله عنه بهذه الأرض للرسول عليه الصلاة والسلام لبناء سكن للزوجات أمهات المؤمنين. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجد کے ساتھ والی جگہ دی کہ آپ اس میں اپنے جو اہل و عیال ہیں، گھر والے زوجات ہیں، ان کے آپ یہاں پر حجرے بنا لیں. فبنى عليه الصلاة والسلام حجرتين لأمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة رضي الله عنها. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 حجرے بنائے، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. في مؤخرة جوار المسجد من الجهة الجنوبية الشرقية. مسجد کے مشرقی جانب آخر میں، کیونکہ پہلے قبلہ دوسری طرف تھا. لأن القبلة لبيت المقدس إلى الشام. قبلہ جو ہے وہ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف تھا. فالحجرات كانت من جليد النخل. جو حجرے تھے وہ بھی کھجور کی ٹہنیوں سے بنائے گئے تھے. والحجرة مساحتها 7 أذرع ب10 أذرع. تو حجرہ جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی بھی تقریباً 7x10 بازو تھی، يعني 3.5 متر ب5 متر. تقریباً 5x3.5 میٹر. ثم بعد ذلك استمروا بالصلاة إلى بيت المقدس. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے 17 شهرا. تقریباً 17 مہینے تک. تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. اس کے بعد بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہو گیا. فأغلق الباب الجنوبي. پھر جو جنوبی دروازہ تھا سامنے کی جانب وہ بند ہو گیا. وفتح باب من الجهة الشمالية. تو شمال کی جانب پیچھے جہاں پہلے قبلہ تھا وہاں اب دروازہ بنا دیا گیا. وأصبحت الحجرات في مقدمة جوار المسجد. تو پہلے گھر جو ہیں وہ مسجد کے آخر میں تھے، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہ شروع کی جانب آ گئے. في بداية تحول القبلة صلى عليه الصلاة والسلام عند الاسطوانة اللي موجودة في الروضة. الآن مكتوب عليه اسطوانة عائشة رضي الله عنها. تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے جہاں آج ستون بنا ہوا ہے جس کو ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ثم تقدم إلى المحراب النبوي الموجود في الروضة حاليا. پھر اب جو روزہ میں جو محراب بنا ہوا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے مصلی وہاں اس کو آگے لیا ہے. ليس داخل المحراب يمين المحراب. محراب جہاں بنا ہوا ہے اس کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے دائیں جانب نماز پڑھتے تھے. ثم بعد ذلك بقي الوضع على هذا. پھر اس کے بعد کافی عرصے تک اسی طریقے سے رہا، إلى عام 7 للهجرة. تقریباً 7 ہجری تک. بعد غزوة خيبر غزوہ خیبر کے بعد ضاق المسجد. مسجد تنگ ہو گئی. فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام توسع المسجد. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسجد کو بڑا کیا جائے. فقال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين كما ثبت عند البخاري رحمه الله من يشتري بقعة آل فلان وله بخير منها في الجنة. تو صحیح بخاری میں جس طریقے سے روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آل فلاں کا وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون خرید کر دے گا، اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر ملے گا. فاشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه. تو وہ ٹکڑا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دیا. وسع المسجد عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين من الجهة الغربية والجهة الشمالية. تو مغربی جانب اور شمال کی جانب مسجد کو بڑا کر دیا گیا. وزاد مساحة 1450 متر. تو تقریباً اب لمبائی جو ہے وہ تقریباً 1450 میٹر بن چکی تھی. فأصبحت مساحة المسجد كامل 2500 متر. تو ساری لمبائی جو ہے 2500 تقریباً 2500 میٹر جو ہے وہ اس کی ٹوٹل لمبائی اور چوڑائی تھی. الآن حاليا محددة داخل المسجد مكتوب بأعلى تاج العمود
هذا حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو اندر والی جو جگہ ہے مسجد کی پرانی، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد ہے، یعنی جہاں تک وہ اس دور میں تھی وہاں لکھا ہوا ہے، مكتوبة بماء الذهب. وہاں سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے. ثم بقي المسجد على هذا پھر مسجد اسی طریقے سے رہی إلى عام 8 للهجرة. تقریباً 8 للهجرة. 1008 8 للهجرة. 8 ہجری تک صنع له عليه الصلاة والسلام منبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، له 3 درجات. اس کے 3 سیڑھیاں تھیں، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتكئ على جذع نخلة حينما كان يريد الخطبة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے کھجور کی ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. فصنع له منبر له 3 درجات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ایک ممبر بنایا گیا جس کے 3 سٹیپ تھے. ثم بعد ذلك في عام 9 للهجرة پھر اس کے بعد 9 ہجری میں كان المسجد يضاء بسعف النخيل، يوقد بسعف النخيل. تو اس کے بعد مسجد میں تقریباً جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے کچھ اس طرح کے درخت وغیرہ لگائے گئے. فأحضر تميم الداري رضي الله عنه الصحابي بعض القناديل من الشعب. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جلنے والی چیزیں یا جس طرح چراغ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں لے کر آئے مسجد میں روشنی کرنے کے وهي لیے. من الفتيل والزيت وتضاء داخل قارورة تقريبا تضاء للمسجد. وہ ایک بوتل ٹائپ تھا جس کے اندر کچھ تیل ڈالا جاتا اور اس کو جلایا جاتا تھا. هذه أول بداية إضاءة المسجد بالقناديل. تو یہ سب سے پہلے مسجد میں جو ہے وہ روشنی کی گئی، مسجد میں چراغ جلائے گئے. فشاهد ذلك عليه الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، وسر بذلك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، وفرح بذلك بہت زیادہ خوش ہوئے. ودعا لتميم الداري رضي الله عنه تو اس وقت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. وقال له لو عندي ابنة لزوجتك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی تو آج میں اس کی شادی تجھ سے کر دیتا. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من التقنية الحديثة. تو اس میں ایک دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نئی چیز آتی تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے تھے. ودعا لتميم الداري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی. فكيف لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حي بيننا ماذا يقول لهذه الدولة وهي تقدم الخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود ہوتے تو یہاں جو خدمت کر رہے ہیں مسجد نبوی کو روشن کرتے ہیں، بیت اللہ کو روشن کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیسی دعائیں کرتے، حيكون الدعاء عظيم جدا. تو بہت بڑی دعا ہوتی. لأنه هو عليه الصلاة والسلام القائل من لم يشكر الناس لن يشكر الله. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. ثم توفي عليه الصلاة والسلام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. وفاته خارج المسجد في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کہ مسجد کے ساتھ باہر کی جانب تھا، في الركن الجنوبي الغربي للحجرة. وہ جو کونے میں جس کونے میں گھر تھا جنوبی اور مغربی جانب میں، الشاهد الآن في الركن الجنوبي الغربي للحجرة یہ دیکھ رہے ہیں آپ پچھلی جانب على سرير خشبي متواضع. ایک لکڑی کی چارپائی موجود تھی. وفاته كانت مصيبة عظيمة جدا للصحابة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت بڑا صدمہ تھی صحابہ کرام کے لیے، وصدمة قوية جدا للصحابة رضوان الله عليهم. بہت بڑا صدمہ تھی. الصحابة رضوان الله عليهم من شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لم يصدقوا قوله قد توفى. بعض لوگ تو اتنی زیادہ محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ كان في مزرعة بالعوالي. نبی کریم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی نامی جگہ پر ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہاں موجود تھے. فحضر مسرعا للمدينة. تو جلدی سے مدینہ میں آئے ودخل حجرة ابنتي عائشة رضي الله تو عنها. اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد الرسول عليه الصلاة والسلام مغطى مسجد على هذا السرير. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوپر چہرے پر دی ہوئی ہے. رفع الغطاء عن وجه الشريف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی وقبل جبينه الطاهر عليه الصلاة اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پیشانی کو بوسہ دیا وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور فوت ہونے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. الموت التي كتبها الله لك فقد مت. وہ موت جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لکھی تھی آج آپ کو آ چکی. ثم غطاه عليه الصلاة والسلام. پھر دوبارہ چادر کو چہرے مبارک پر دے دیا. ودخل إلى المسجد عليه. پھر مسجد میں داخل ہوئے. الصحابة رضوان الله عليهم أصواتهم مرتفعة بالمسجد. صحابہ کرام کی آوازیں بہت بلند تھیں مسجد میں، فأشار إليهم بالهدوء. تو اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ. وصعد إلى المنبر. ممبر پر چڑھے وقال كلمته الشهيرة. تو اپنا وہ مشہور کلمہ کہا من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا. ومن كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں.
ثم تلا الآيات التي في سورة آل عمران. پھر سورہ آل عمران کی یہ آیات تلاوت کی. الآيات استشهد بها واستدل بها أبو بكر رضي الله عنه. ان آیات سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال لیا. الآيات نزلت في غزوة أحد. حالانکہ یہ آیات غزوہ احد میں نازل ہو چکی تھی. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا کسی غزوے میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ثم رواية تلا إنك ميت وإنهم ميتون. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ یہ آیت تلاوت کی کہ بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ دنیا کے سارے لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں. ورواية أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه أهي في كتاب الله قال نعم فخر عمر صاعقا. تو ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ آیات اللہ کی کتاب میں موجود ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جی ہاں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے. آگے آ جائیں. اس کے بعد ثم بعد ذلك طبعا غسل عليه الصلاة والسلام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. وكفن عليه الصلاة والسلام. کرسیاں لے آئیں آگے آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. غسل عليه الصلاة والسلام بدون تجديد ملابسه عليه الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے نہیں گئے تھے. وكفن بثلاث عليه الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تو 3 کپڑوں میں دیا گیا. وصلي عليه الصلاة والسلام جماعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی جماعتوں کی شکل میں. في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں. فبدأ الرجال. پہلے آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی، ثم النساء. پھر عورتوں نے، ثم الصبيان. پھر بچوں نے. بدون إمام. کوئی امام نہیں تھا. ثم بعد ذلك احتاروا في قضية الدفن. اس کے بعد پریشان ہوئے کہ دفن کہاں کیا جائے. هل يكون في البقيع؟ کیا بقیع قبرستان میں؟ فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبض. اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو فوت کرتے ہیں تو وہ اسی جگہ دفن کیے جاتے ہیں جہاں وہ فوت ہوتے ہیں. فأبعد السرير. چارپائی کو اس جگہ سے ہٹایا گیا، وحفر في موقع السرير. اسی جگہ پر جہاں چارپائی پڑی تھی قبر کو دی گئی. في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں. القبر لحد نزولا ثم الدخول إلى الجنة. قبر لحد کی شکل میں پہلے سیدھی بنائی گئی ہے پھر ایک جانب کو. الوجه الشريف عليه الصلاة والسلام جهة القبلة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ کی جانب ہے. والرأس الشريف عليه الصلاة والسلام جهة الروضة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شریف جو ہے وہ روضہ کی جانب ہے، ریاض الجنہ. واليدين الشريفتين عليه الصلاة والسلام جهة البقيع. اور جو قدم ہے وہ بقیع کی جانب ہے. القبر رملة حصبة حمراء مسنمة مثل القبور اللي موجودة في البقيع. قبر جو ہے وہ کوہان کی طرح تھوڑی سی اونچی ہے لیکن اس کی مٹی جو ہے وہ ریت جیسی ہے، یعنی اس کی غبار وغیرہ نہیں اڑتی جس طریقے سے آپ آج بقیع قبرستان میں دیکھتے ہیں. هذا قبر أشرف الخلق وسيد الأنبياء والأولياء والصالحين عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ مقام والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان لها منزل إلا هذا المنزل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں تھا، فكانت تسكن في نفس الحجرة. وہ اسی گھر میں رہا کرتی تھی. وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام أمامها. قبر ان کے سامنے تھی. فكانت موجودة ستارة بينه وبين القبر النبوي الشريف. اب ایک پردہ لٹکا ہوا تھا ان کے درمیان اور قبر کے درمیان. والقبر أمام عين فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کو دیکھا کرتی ہیں. والقبر أمام أعين علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضوان الله عنه. قبر جو ہے باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے. قبر النبوي الشريف أمام عين آل البيت رضوان الله عليهم. آل بیت کے سامنے بھی قبر موجود ہے. والقبر أمام عين أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. باقی امہات المؤمنین بھی قبر کو دیکھتی ہیں. والقبر أمام عين أبو بكر وعمر وعثمان القبر أمامه. باقی خلفائے راشدین کے سامنے بھی قبر موجود ہے. هل كانوا يترددوا على قبر عليه الصلاة والسلام؟ کیا کبھی آپ نے ایسا پڑھا ہے کہ وہ بار بار قبر پر آتے ہوں؟ هل كانوا يأتوا يشتكون الحال من دون الله؟ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ وہ آ کر يقولون يا رسول الله مدد يا رسول الله يا رسول الله؟ هل كانوا يعملون كذا؟ کبھی ایسا سنا ہے کہ آ کر اس طرح کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کر دیں؟ هل كانوا يطوفوا على قبر عليه الصلاة والسلام؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کبھی کسی نے طواف کیا؟ هل كانوا يسجدوا على قبر عليه الصلاة والسلام؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کسی صحابی نے آ کر سجدہ کیا؟ هل أتت فاطمة رضي الله عنها علي الحسن حسين رضوان الله عليهم وضعت صندوق عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت زور قبر بابا رسول الله لازم نحط فلوس هنا بركة؟ کیا اس طرح کیا صحابہ کرام نے یا
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک صندوق رکھ دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ اور کہا ہو کہ جو بھی زیارت کرے میرے ابا جان کی قبر کی تو اس صندوق میں پیسے ڈالے اس کو برکت ملے گی. جس طرح آج ہمارے عالم اسلام میں ہوتا ہے کہ جہاں قبر ہوتی ہے وہاں صندوق لازمی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے فلاں ولی ہیں ان کی قبر بنائی جاتی ہے اور ساتھ صندوق رکھا جاتا ہے اور اس میں پیسے ڈال کے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈالو اور برکت ملے گی، حالانکہ برکت ان کی جیب میں جاری ہوتی. کیا صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر باقی صحابہ کو تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غبار مقدس ہے، تراب شفا ہے، اس سے شفا ملتی ہے، یہ لے لو؟ ایک سوال کرتا ہوں، کیا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان؟ کیا فرق ہے ہمارے اور ان سب صحابہ کے درمیان جن کا نام ابھی شیخ نے لیا؟ صحابہ کرام اللہ کی قسم فرشتے نہیں تھے، نہ ہی رسول تھے، نہ ہی نبی تھے. اللہ کی قسم آپ جیسے اور ہم جیسے انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، گناہ ہو جاتا تھا تو استغفار کرتے تھے. کیا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مخلوق تھے. صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ سارے اولیاء جتنے بھی گزرے ان میں سے افضل تھے. سب سے زیادہ افضل عبادت کرنے والے بھی صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام ایسی شخصیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے چنا تھا. صحابہ کرام سب سے افضل وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی. صحابہ کرام ہی ایسے ذات ہیں کہ جنہوں نے صحیح اسلام کو اپنے اوپر لاگو کیا. کیا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان؟ ہم جیسے ہی تھے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے پڑھتے تھے، ان کو سکھانے والے، ان کی تربیت کرنے والے، ان کا قدوہ، ان کا نمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے سیکھنے کے بعد اللہ کی عبادت کی. وہ کوئی بھی عمل کرتے تھے تو اس سے پہلے سوال کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معلم کون ہے؟ تربیت کرنے والے کون ہیں؟ ہمارا نمونہ کون ہے؟ ہمارے ابا جان، اماں جان، ہماری عام عادات جیسے کوئی جہاں لگا ہے سب ٹھیک ہے. ماں باپ جس طرح کرتے ہیں، ہمارے شیخ جس طرح کرتے ہیں، عام عادات جس طرح ہیں ہم ویسے ہی کرتے ہیں. کیا عمل کرنے سے پہلے کبھی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں؟ کبھی سوال نہیں کرتے. جس طریقے سے ماں باپ کرتے ہیں میں ویسے کروں گا. کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے ماں باپ سے، اپنے آباء و اجداد سے اور جتنے بھی ان کے عام عادات ہوتی ہیں. رسول علیہ السلام يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالده والناس اجمعين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک مجھ سے محبت اپنے نفس، اپنے اولاد، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. لیکن یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. کیا ہم سوال کرتے ہیں عمل کرنے سے پہلے؟ ایک سوال کرتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبروں کا طواف کرتے تھے؟
تو جس طرح آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں دنیا میں، وہ کیوں، کہاں سے؟ هل كان ابو بكر رضي الله عنه، عمر، طلحه، الزبير، عثمان، علي رضي الله عنه كان يطوف على القبور؟ کیا یہ صحابہ کرام کبھی قبروں کا طواف کرتے تھے؟ طب لماذا نحن نعمل هذا؟ تو جس طرح آج عالم اسلام میں ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ سؤال، ایک سوال کرتا ہوں، هل كان امام ابو حنيفه رحمه الله، امام مالك، امام شافعي، امام احمد، امام بخاري، امام مسلم كان يطوف على القبور؟ ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث جتنے گزرے ہیں، کیا وہ کبھی قبروں کا طواف کرتے تھے؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابه رضوان الله عليهم، امام ابو حنيفه، امام مالك، امام شافعي، امام احمد، بخاري، مسلم، كله كلوا بابا ماما. کیا یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، سارے امام جو گزرے ہیں، یہ سارے ایک طرف ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی جس طرح ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کرنا ہے؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام، صحابه رضوان الله عليهم، ائمه اربعه، ما عرفوا دين، ما عرفوا اسلام. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ سب جو پیچھے گزرے ہیں ان کو دین کا پتہ نہیں تھا، آج ہمارے ماں باپ کو پتہ چل گیا یا خاندان والوں کو پتہ چل گیا، وہ جیسے کہیں گے ہم نے ویسے کرنا ہے. سؤال، ایک سوال کرتا ہوں، هل الرسول عليه الصلاه والسلام كان واضع الصندوق عند قبر حمزه سيد الشهداء يقول زور حمزه حط فلوسي هنا بركه؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہاں پر صندوق رکھا ہو اور کہا ہو کہ بھئی جو زیارت کرے اس میں پیسے ڈالے برکت ملے گی؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذا الفرق الذي بيننا وبينهم. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان. هم ما عرفوا من ذاك الحلال، انہوں نے صرف حلال کھانا جانا ہے، لكن نحن لیکن ہم مشكله حرام. کہتے ہیں کہ بس جو آ رہا ہے مل رہا ہے حرام کھاؤ. بركه 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 بركه، هو بركه 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 بركه. وہ لوگ جو صندوق رکھتے ہیں کہتے ہیں اس میں پیسے ڈالو برکت ملے گی، اور جاہل مسلمان وہ اس میں پیسے ڈالتا ہے اور برکت حاصل کرنے کے لیے. سبب کیا ہے اس کا؟ هذا مغلق. کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بند ہو چکا ہے. هذه صور منتشره في الانترنت، یہ کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر مشہور ہیں بان قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. وكل المقصد منها البزنس. اس سارے کے سارے کا مقصد پیسہ کمانا ہے. شوف مثل هذه الصور، جیسے کہ یہ تصویر ہے، ماذا كتب تحت؟ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام من الداخل. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اندر سے اس طریقے سے نظر آتی ہے. طيب هذا الضريح في تركيا، حالانکہ یہ قبر ترکی میں ہے، جلال الدين ابن الرومي. جلال الدین ابن رومی کی. الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعمه عظيمه، اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک بہت بڑی نعمت کی ہے، وهي نعمه العقل. وہ ہے عقل ہمیں عطا فرمائی. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی. كرم بني آدم مسلمين وغير مسلمين اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی بالعقل. عقل عطا کی. ابن آدم بدون العقل هو الحيوان سواء. اگر ابن آدم اپنی عقل استعمال نہیں کرتا وہ اور جانور ایک جیسے لگتے ہیں. الله انعم علينا بنعمة العقل حتى نعرف الحق من الباطل اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کیوں دی ہے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، ونعرف الصحيح من الخطأ. ہمیں صحیح اور غلط میں فرق پتہ چل سکے. بدون العقل ابن آدم ليس شيء، اگر عقل استعمال نہیں کرتا تو انسان کچھ نہیں، هو والحيوان سواء. وہ اور جانور برابر ہو جاتے ہیں. ممكن الحيوان أحسن منه، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور اس سے زیادہ بہتر ہو جائے، كما قال سبحانه وتعالى جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا أولئك كالأنعام بل هم أضل. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. العاقل الذي يشاهد هذه الصورة يسأل سؤال واحد، جو عقل مند ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عقل عطا کی ہے، جب یہ تصویر دیکھتا ہے تو ایک سوال کرتا ہے، إذا هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أين قبر أبو بكر وعمر؟ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو باقی جو دو قبریں ساتھ ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ کہاں ہیں؟ كل المقصد اس سارے کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے. أنتم دخلتوا للروضة آپ نے روزے میں جا کر سلام کیا، وصليتوا بالروضة، وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی، داخل الروضة هكذا انظر إلى کیا روزہ اس طریقے سے ہے؟ شوف هل داخل الروضة هكذا أمام منبر هكذا؟ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے ریاض الجنہ میں، وہاں یہ اس طریقے سے ہے؟ هذا بأنه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. هذه الصورة تباع ب 30 و 40 دولار أمريكي. یہ تصویر یہاں سعودیہ سے باہر تقریباً 30 یا 40 امریکی ڈالر میں فروخت کی جاتی ہے. حضر عندي هنا حجاج یہاں کچھ حجاج میرے پاس آئے من دول شرقي آسيا، ایشیا سے، ماليزيا، سنغافورة، ماليزيا. باہر سے. قالوا هذه الصورة تباع عندنا ب 30 و 40 دولار أمريكي. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ تصویر تقریباً 30-40 امریکی ڈالر میں بیچی جاتی ہے معلقة بالمنازل. اور ہم اس کو گھروں میں لٹکا دیتے ہیں. هو يأتي هكذا ایک شخص آتا ہے، قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول
ایک شخص آتا ہے ایک تصویر لے کر اس طریقے سے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پیسے دو میں آپ کو دیتا ہوں. ثم يأتي مشكلة هذا المولد پھر یہ بیچارہ اس کی عقل بند ہو چکی ہے، یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کو جو مرضی دیا جائے لیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، جتنے پیسے سامنے والا مانگ رہا ہے اس کو نکال کے دے دیتا ہے اور سینے سے لگا کر رونے لگتا ہے، پھر جا کر اس کو گھر میں لٹکا دیتا ہے. كل يوم مثل الهندوس والبوذا والسيخ هكذا. ہر روز غیر مسلموں سکھوں کی طرح جو ہے وہ آ کر اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو جاتا ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. اب افسوس کے سوا اور کچھ نہیں. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الصورة الثانية. ایک اور تصویر دیکھیے، شوف الصورة الثانية. انظر. یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ بھی انٹرنیٹ گوگل پر مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. شوف. یہ بھی سؤال. ایک سوال کرتا ہوں، إذا هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، أين قبر أبو بكر وعمر؟ کہاں ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ساتھ ہیں؟ الذين معه في نفس الحجرة. وہ وہیں موجود ہے نا ساتھ حجرے میں، یہاں نظر نہیں آ رہی. سؤال. ایک سوال کرتا ہوں، هل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين كان يعمل هكذا بالمسجد؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجدوں میں اس طرح کرتے تھے؟ هل كان يدفن زوجاته وأبنائه والصحابة في المسجد؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام کو مسجد میں دفن کیا تھا؟ بتائیں. سبحان الله العظيم. طيب هل كان أبو بكر عمر عثمان علي طلحة رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه كان يعمل هكذا بالمسجد؟ کہ باقی صحابہ اکرام خلفائے راشدین اور ابو بکر عمر ان کے علاوہ جو صحابہ تھے کبھی انہوں نے کسی کو مسجد میں دفن کیا؟ طيب إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام شافعي، إمام أحمد، إمام بخاري، إمام مسلم رحمه الله كان يعمل هكذا بالمسجد؟ ان سارے اماموں نے کبھی کسی کو مسجد میں دفن کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہو، کبھی سنا ہو آپ نے؟ لو كان الأمر جائز الدفن في المسجد لماذا عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعم حمزة سيد الشهداء يدفنوا في المسجد النبوي والمسافة قريبة بين المسجد النبوي وجبل أحد؟ اگر مسجد میں دفن کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کیوں نہ لے کر آئے اور مسجد میں دفن کیا، حالانکہ مسافت بھی قریب ہے؟ يعني رسول الله ما عرف ذلك؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ مسجد میں دفن کرنا جائز ہے؟ رسول عليه الصلاة والسلام ما يحب حمزة؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ لما دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام بفراق ابنه إبراهيم لماذا دفنه في البقيع؟ لماذا لم يدفنه في المسجد؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ابراہیم چھوٹی بچہ جب تھا وہ فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقیع قبرستان میں کیوں دفن کیا، مسجد میں کیوں نہیں دفن کر دیا؟ لماذا عليه الصلاة والسلام لما توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة لماذا دفنها في البقيع؟ لماذا لم يدفنها في المسجد؟ جب ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جب یہ فوت ہوئی تو ان کو کیوں بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، وہاں کیوں نہیں دفن کیا گیا مسجد میں؟ لماذا لم يدفن رقية وزينب وأم كلثوم في المسجد؟ لماذا دفنهم في البقيع رضوان الله عليهم؟ باقی امہات المؤمنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں فوت ہو گئی ان کو کیوں نہیں دفن کیا مسجد میں، بقیع قبرستان میں کیوں دفن کیا؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ کو پتا ہوگا، سيد الأوس رضي الله عنه، اوس قبیلے کے سردار تھے، أصيب في معركة الأحزاب، ان کو غزوہ احزاب میں زخم لگا، فعمل له الرسول عليه الصلاة والسلام خيمة مستشفى في وسط المسجد النبوي. تو یہ زخمی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے درمیان میں ایک خیمہ بنایا. من حب الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد يريد أن يراه أمامه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے اتنی محبت کرتے تھے اور اس وجہ سے لگایا تھا کہ بار بار ان کی زیارت کرتے رہیں. فكانت القائمة على هذا المستشفى أول طبيبة بالإسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ اسپتال بنایا تھا مسجد میں. رفيدة الأنصارية رضي الله عنها. كانت رفيدة الأنصارية رضي الله عنها. رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فكان يطبب في المسجد. ان کا بھی علاج مسجد میں کیا جاتا تھا. فهذا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے يا محمد من الذي مات عندكم اليوم؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آج کون فوت ہوا ہے؟ لقد اهتز عرش الرحمن بوفاته. اللہ کا عرش اس کی وفات کے ساتھ ہلنے لگا ہے. من هذا الحديث فائدتان. اس حدیث سے دو فائدے پتہ چلتے ہیں. الأول أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي سيد الملائكة لا يعلم الغيب. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ غیب نہیں جانتے تھے. لو كان يعلم الغيب ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. اگر غیب جانتے ہوتے تو آ کر سوال نہ کرتے کہ کون فوت ہوا ہے. وأشرف الخلق سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو
تمام مخلوق کے سردار ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے. لو كان يعلم الغيب لاجابه عليه الصلاه. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو فوراً جواب دے دیتے. علم الغيب لا يعلمه الا هو سبحانه. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. ماذا عمل عليه الصلاه والسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ ذهب مع الصحابه رضوان الله عليهم الى خيمه سعد في وسط المسجد النبوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے درمیان میں جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، صحابہ کے ساتھ ان کے پاس گئے ووجد الدماء تسيل من داخل الخيمه اور دیکھا کہ خیمے سے خون باہر آ رہا ہے. وانفجار الجرح. ان کا جو زخم تھا بازو پر وہ پھٹ چکا تھا. ووفاة سعد رضي الله عنه في وسط المسجد النبوي. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ مسجد نبوی کے درمیان میں ہوئی ہے. ماذا عمل عليه الصلاه والسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ اس وقت کیا فرمایا؟ قال اسرعوا به قبل ان تسرع الملائكه به. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جنازہ تیار کرنے میں جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ فرشتے پہلے تیار کر لیں. وشيع الى البقيع. ان کو بھی ان کا جنازہ بھی بقیع کی طرف لے کر جایا گیا. الذين شيعوه من الملائكه اكثر من الصحابه رضي الله عنهم. جو ان کے جنازے میں صحابہ کرام کے علاوہ فرشتے شریک تھے وہ ان کی تعداد صحابہ سے زیادہ تھی. وشيع الى البقيع. ان کو بقیع قبرستان کی طرف لے کر جایا گیا. 70,000 ملك الذين شيعوا سعد رضي الله عنه. تقریباً 70,000 سے زیادہ فرشتے تھے جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. وعلى راس المشيعين الرسول عليه الصلاه والسلام. اور سب سے آگے جو جنازہ لے کر جا رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. كان من شده الزحام في جنازه سعد عليه الصلاه والسلام كان يمشي على رؤوس اصابع رجله. رش اتنا تھا کہ قدم جب رکھ رہے تھے تو مکمل پاؤں نہیں کھل رہے تھے بلکہ بالکل ساتھ ساتھ قدم رکھ رہے تھے. ودفن في البقيع. ان کو بھی بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا يعرف بالبقيع. اور آج ان کی قبر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. لو كان الامر جائز الدفن في المسجد لماذا عليه الصلاه والسلام لم يدفنوا في المسجد؟ اگر مسجد میں دفن کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نہ دفن کرتے مسجد میں؟ وهو الذي اهتز عرش الرحمن بوفاته. یہ وہ صحابی تھے جن کی وفات سے اللہ رب العالمین یعنی آسمان جو ہے وہ کہاں اٹھا تھا. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام لقد نزلت ملائكه من السماء اول مره تنزل الى الارض لتشييع جنازه سعد رضي الله عنه. شیخ کہہ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ فرشتے اترے تھے جو کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اترے تھے. لماذا لم يدفنوا في المسجد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں کیوں نہ دفن کیا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن المسجد والمساجد بيوت الله للصلاة لقراءة القرآن لذكر الله أما المقابر لها مكان. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اس میں ذکر و اذکار کرنے ہیں. جو قبر ہے اس کو بنانے کے لیے علیحدہ جگہ موجود ہیں. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس میں کسی کو نہ پکارو. ولكن شوف مشكلة المسلمين الخوف مو من الله الخوف من هذا. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈر اللہ کا نہیں ہے، ڈر ان لوگوں کا پڑ گیا. في الصلاة نماز میں قمت هكذا الله أكبر نماز میں ایسے کھڑے ہوتا ہے أمام الله سبحانه. اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے. کبھی حرکت کر رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی رومال ٹھیک کر رہا ہے، لكن أمام هذا لیکن جب ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کانپ رہے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے. ما السبب؟ سبب کیا ہے اس کا؟ لأن القلب ليس معلق بالله کیونکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، وليس الخوف من الله ڈر اللہ کا نہیں ہے، وليس التوكل على الله توکل اللہ کا نہیں ہے، ولكن من هذا. ان لوگوں پر. هذا مشكلة. یہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ، هذا مشكلة المسلمين. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. طواف قبروں کا طواف کرتے ہیں، دعاء دعا کرتے ہیں قبروں سے، سجدہ کرتے ہیں. سؤال ایک سوال کرتا ہوں، من هو الخالق؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ لا هذا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ. إنا لله وإنا إليه راجعون. اب افسوس کے سوا اور کچھ نہیں. لو كان الخالق حقيقة صادق أنه الله فكيف تدعو المخلوق وتترك الخالق؟ اگر یہ بات سچی ہے کہ آپ لوگ خالق اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو پھر مخلوق سے کیوں مانگتے ہیں کچھ لوگ؟ هو مسكين وہ قبر والا تو مسکین ہے، هو بحاجة أن تدعو له. اس کو ضرورت ہے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں. لو كان ينفع ويضر ما جعل التراب عليه. اگر وہ اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس پر مٹی نہ ڈالی جاتی. إنا لله وإنا إليه. افسوس کے سوا اور کچھ نہیں. كل المقصد هو البزنس. اس سارے کا مقصد پیسہ کمانا ہے، كل المقصد هو أكل حرام. اس سارے کا مقصد حرام کھانا ہے. فأين عقولنا المسلمين؟ ہم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ نحن نضحك على الهندوس والبوذا والسيخ
ولكن انظر واقعنا نحن. ہم لوگ ہنستے ہیں غیر مسلموں پر کہ دیکھو یہ کس طرح کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کو مسلمانوں کی کچھ حالت دکھاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں مسلمان. ایک سوال کرتا ہوں، لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام الان حي بيننا هل يرضى بذلك؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، ہمارے درمیان ہوتے، کیا اس طرح پسند کرتے کہ یہ کام؟ اين محبه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہاں ہے وہ؟ انظر الان حقيقه، شوف الحقيقه من الداخل. اب سب سے پہلے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک ہے اس کی حقیقت بتاتے ہیں. شوف هذا في تركيا سلطان احمد. یہ بھی ایک جھوٹی قبر ہے جو کہ سلطان احمد کی ہے، یہ بھی ترکی میں ہے. اس کے بارے میں فوق قبر النبي الاعظم. اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. لو كان هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام اين قبر ابو بكر وعمر؟ پھر وہی سوال ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو وہ دو قبریں کہاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی؟ الحقيقه الان من الداخل. اب آپ کو اندر سے حجرہ مبارک کی حقیقت دکھاتے ہیں. انظر شوف هذه حجرة عائشة رضي الله عنها. پہلے ایک تقریبی نقشے کی شکل میں ہے. یہ جو درمیان میں چار دیواری ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ توفی فاوصى بان يدفن جوار رسول علیہ الصلوۃ. سب سے پہلی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، درمیان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے جب فوت ہوئے تو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے. خارج المسجد في حجرة عائشة. حجرہ یاد رکھیں ابھی تک مسجد سے باہر ہے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جدد الحجرة لعائشة رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ مبارک کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا وبناها من الطين اللبن. اور اس کو پکی اینٹوں سے بنوایا تھا. ثم قبل وفاته استأذن بان يدفن جوار رسول علیہ الصلوۃ والسلام. پھر جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جگہ پڑی ہوئی ہے قبر کی وہاں دفنا دیا جائے. وبقيت الحجرة خارج المسجد الى عام 88 هجرية. تو ابھی تک جو ہے وہ 88 هجري تقریباً 800 ہجری 888 ہجری تک حجرہ جو ہے وہ مسجد سے باہر رہا. في عام 88 هجري توفينا جميع امهات المؤمنين. اس دور کے اندر جتنی بھی امہات المؤمنین تھی وہ ساری کی ساری اس وقت تک فوت ہو چکی تھی. فكانت ابواب الحجرات مطلة على المسجد. تو جو حجرات کے دروازے تھے وہ سارے کے سارے مسجد کی جانب کھلتے تھے. صلاة الجمعة اصبح الناس يدخلوا داخل الحجرات. جب جمعے کا وقت ہوتا، جمعے کی نماز کا وقت، تو صحابہ کرام رش کی وجہ سے حجرات میں داخل ہو کے نماز ادا کرتے تھے. فطلب الوليد بن عبد الملك من عمر بن عبد العزيز التوسع من الجهة الشرقية. تو ولید بن عبد الملک جو کہ بادشاہ تھے اس وقت، انہوں نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، جو کہ مدینہ کے والی تھے، کہ مشرقی جانب سے مسجد کو بڑا کیا جائے. فازال عمر بن عبد العزيز جميع الحجرات الا حجرة عائشة رضي الله تو عنها. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سارے جو حجرے تھے ان کو گرا دیا سوائے اس حجرے کے جہاں پر قبریں تھیں. الحجرة على بناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تو حجرہ جو اندر والا تھا اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنوایا تھا. فسقط الجدار الشرقي للحجرة. تو اس کی جو مشرقی دیوار تھی وہ ایک جانب گر چکی تھی اب تک. وعاد بناء الجدار والحجرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بناها من الحجارة البازنطية وغلقها جميع الجهات. تو بازنطی علاقے کے جو پتھر تھے ان پتھروں کے ساتھ دوبارہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجرے کی تعمیر کروائی. وقف بخشب الساج. تو اس کو جو ہے وہ ساج کی جو ٹہنیاں تھی اس کے ساتھ ڈھانپ دی. بين الحجرة بنى هذا الجدار. تو حجرے کی حفاظت کے لیے ایک اور دیوار اس کے باہر کی جانب بنائی. هذا الجدار ارتفاعه 6 أمتار ونصف. یہ جو باہر والی دیوار ہے خماسی، اس کی تقریباً 6.5 میٹر لمبائی ہے. وهو من حجارة الحرة مربع الشكل مشابه حجارة الكعبة المشرفة. یہ چوکور شکل کے وہ پتھر ہیں جن سے کعبہ کی عمارت بنائی گئی ہے، اسی پتھروں سے جو ہے اس کو بنایا گیا. وقف بخشب الساج. اس کو بھی ساج کی جو ٹہنیاں تھی اس سے ڈھانپا گیا. الآن تلاحظ من الداخل مغطى بستارة خضراء. اب جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہرے رنگ کا ایک کپڑا آپ کو نظر آتا ہے. مغلق ليس له باب. وہ اس دیوار پر لٹکا ہوا ہے. یہ دیوار بند ہے، اس کا کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں. فأصبح بينك وبين القبر له جدارين مغلقين. اب آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان دو دیواریں ہیں جو بند ہیں، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں ہے اس کی. أنت تدخل من هنا، لاحظ تسلم من هنا، تأتي تدخل من باب السلام، آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں. تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه. پھر عمر فاروق رضی اللہ ثم تعالیٰ عنہ، تدخل من باب البقيع. پھر باب بقیع سے باہر نکل جاتے ہیں. هذا الشق صنع في مصر. یہ جو کھڑکی لگی ہوئی ہے یہ مصر میں بنائی گئی تھی. وأرسل إلى المدينة. اس کو مدینہ بھیجا گیا. ووضع في 888 هجرية. اس کو تقریباً 888. 888 ہجری کے اندر اس کو لگایا گیا. هذه اللوحة الفضية وضعت بالعهد العثماني. یہ جو درمیان میں آپ کو چاندی کی پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ عہد عثمانی میں اس کو لگایا گیا. 26 هجرية. 1026 و26 تقریباً 1026. 1020 ہجری کے اندر. إذا جاء رئيس دولة ملك مسؤول وقت الصيانة كان يسمى الداخل يفتح هذا الباب.
جب کوئی بڑا وزیر یا کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ دروازہ کھولا جاتا ہے. امام باب جبريل باب جبریل کے سامنے یہ دروازہ ہے. يسمى باب السيدة فاطمة. اس دروازے کا نام باب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. يدخل من هنا وہ یہاں سے آتا ہے. ثم ياتي الباب الثاني هنا دوسرا دروازہ پھر ایک اندر ہے. ثم ياتي امام الستار ويسلم ويرجع مرة اخرى. یہاں سے داخل ہو کے وہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر باہر سلام پیش کرتے ہیں وہ اندر سلام پیش کرتا ہے. سلام پیش کر کے اسی جانب سے باہر نکل جاتا ہے. ندخل الان داخل. اب آپ کو جو تصویریں جہاں تک ہمیں پتہ ہے وہاں تک دکھا دیتے هذا ہیں. الباب يسمى باب السيدة فاطمة. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی بڑا وزیر یا بادشاہ یا صفائی کے وقت اس کو کھولا جاتا ہے. باب فاطمہ کہا جاتا ہے اس کو. خادم الحجرة هي الرئاسة شؤون الحرمين. جو اندر سے اس کے خادم ہیں وہ ایک خاص کمیٹی بنائی گئی. ومفتاح الحجرة عند الرئاسة العامة. جو اس کی چابی وغیرہ ہے وہ بھی اسی کمیٹی کے پاس ہوتی ہے جو کہ علماء کی بنائی گئی. لا ينكسر الكذابين يقول انا خادم الحجرة النبوية هات فلوس وقف حجرة نبوية. کیونکہ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے پیسے دو وقف کرو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کی صفائی کرتا ہوں. وهذا كله كذب وليس. یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے. اذا هو صادق انه خادم الحجرة اطلب منه ان يدخلك فيه. اگر وہ سچا ہے تو اسے آج پکڑیں اور کہیں کہ بھائی میں نے اندر سے زیارت کرنی ہے مجھے زیارت کروائیں پتہ چل جائے گا. ندخل الان. اب اندر چلتے ہیں. شوف الان. دخلنا الان من الداخل. اب ہم اندر آ چکے ہیں. الروضة خلف الشرك هذا. جو روضہ ہے یعنی جہاں نفل پڑھتے ہیں وہ اس طرف ہے. هنا موجود محراب. ایک محراب نظر آ رہا ہے آپ کو. يسمى محراب السيدة فاطمة رضي الله عنها. اس کو محراب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. وضع بالعهد المملوكي قبل العثمانيين. عثمانی دور سے پہلے جو مملوکی دور تھا اس دور میں اس کو بنایا گیا تھا. ندخل مع الباب الثاني هنا. اب ہم یہاں سے داخل ہو کے پچھلے دروازے سے اس طرف جاتے ہیں. شوف الان دخلنا الان. اب دیکھیں ہم سامنے سے داخل ہوئے. الروضة هنا. روضہ یعنی ریاض الجنہ اس طرف ہے. هذا الجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز. یہ دیوار جس پہ کپڑا لٹکا ہوا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی. هنا موجود صندوق خشب. ایک آپ کو لکڑی کا صندوق یہاں پر پڑا ہوا نظر آئے گا. الصندوق. اس کو صندوق صندل کہا جاتا ہے. وهو افضل انواع البخور والخشب يؤتى به من الهند في العهد العثماني. تو ہند سے جو افضل سب سے اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ لائی جاتی ہے اور اس میں رکھی جاتی ہے ويطيب الموضع بطيب الصندوق. اور اس سے جو ہے وہ جگہ صفائی کے بعد اس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. الكنيسة حرك يمين ويسار. صفائی کے وقت اس کو دائیں بائیں کر لیا جاتا ہے. واحنا داخلين وغطينا بالستار. پھر اس کو وہیں رکھ کر اوپر جو ہے پردہ دے دیا جاتا ہے. هذه الستار جددها الملك فهد رحمه الله. یہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس کو ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بنوایا تھا. هنا موجود غبار. ایک کچھ غبار آپ کو نظر آ رہی ہے اندر. الذين يدخلوا الكنيسة من الداخل لجنة من الرئاسة. تو جو اندر سے صفائی کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک خاص کمیٹی ہے. يجمع هذا الغبار. وہ اس غبار کو جمع کرتے ہیں ويوضع بكيس. ایک شاپر میں ڈالتے ہیں ويتلف من قبله. پھر اس کو اسی کمیٹی کی ایک خاص جگہ ہے وہاں جمع کروا دیا. كان ياخذ هذا الغبار يوضع بعلب وينقط بعود عنبر ورد ويباع للتجار بالآلاف. کیونکہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ یہی مٹی جو ہے وہ کسی ایک چھوٹی سی بوتل میں ڈالی جاتی تھی. اس میں مختلف قسم کی خوشبوئیں ڈال کر وہ جاج کرام کو بیچی جاتی تھی اور ہزاروں کمائے جاتے تھے. بزنس کیا جاتا تھا. انظر هذه المواجهة. الروضة جزء من الروضة داخل هنا 4 أمتار ونصف. تقریباً یہ جو اندر والی آپ کو لمبائی نظر آ رہی ہے تقریباً 4.5 میٹر ہے. الروضة حسب الحديث النبوي الشريف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 26 ونصف في 15. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہاں نماز پڑھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ٹکڑا جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے وہ کم 26 ونصف في 15. تقریباً وہ 25 یعنی 26 بائی 25 میٹر جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی. لكن يصلى فيها الآن 22 في 15. لیکن جب جہاں آج نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ چھوٹا ہو گیا ہے وہ تقریباً 22 بائی 25 میٹر کا ہے. هذه المواجهة الشريفة. یہ سامنے والی جانب ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے تسلم من هنا. ہیں. آپ باہر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. رئيس دولة موظفين يسلموا من هنا. اگر کوئی بڑا آ جائے یا کوئی وزیر کوئی بادشاہ کسی ملک کا تو وہ اندر کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا هو ہے. ما يشاهد شيء. وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا. وأنت ما تشاهد شيء. آپ بھی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. هو بينه وبين قبر النبي جدارين. اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان 2 دیواریں ہیں وأنت بينك 3 الشبك والجدارين. اور آپ کے اور قبر کے درمیان 3 ہیں. ایک یہ کھڑکی اور 2 دیواریں. الدائرة الأولى حدود السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. یہ آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل سامنے بنا ہوا ہے. الدائرة الثانية حدود السلام على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دوسرا دائرہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام الدائرة پیش. الثالثة حدود السلام على عمر بن الخطاب. تیسرا دائرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے کے لیے. كثير من المسلمين يقول لماذا لا تهد الجدار وفيه يشاهد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیواریں ختم کیوں نہیں کر دی جاتی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں. لماذا لا تستطيعوا القبر عليه الصلاة والسلام. کیوں یہ استطاعت نہیں رکھتے ہم لوگ کہ ہم قبر کو اندر سے دیکھ سکیں. ما الحكمة من ذلك؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا. حينما
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، یعنی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کرنے لگیں. لو كان القبر امام الناس ما الذي سوى؟ اگر قبر لوگوں کے سامنے ہوتی تو کیا ہوتا؟ خلال يوم يومين موجود. ایک دو دنوں میں قبر ختم ہو جاتی. هكذا لوگ برکت سمجھ کے مٹی اٹھا کے لے جاتے. حتجد الرجال فوق النساء. آپ دیکھتے کبھی مرد اوپر ہیں کبھی عورتیں اوپر، قتل والقتيل. لڑائی ہو رہی. الان ادخل الروضه وانظر ماذا يحدث في الروضه. یہ تو قبر ہے، آپ صرف روضہ میں ریاض الجنہ میں جہاں نفل پڑھتے ہیں وہاں حالت دیکھیں مسلمانوں کی آپس میں کیا ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فكيف كان القبر له الشريف امام الناس؟ یہ ریاض الجنہ میں حال ہے، اگر قبر سامنے ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا؟ فالله سبحانه وتعالى حماه بثلاث. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے حفاظت میں رکھا ہے. ایک جالی، والجدارين. 2 دیواریں. انت تاتي تسلم بكل ادب واحترام تنصرف. آپ آتے ہیں بالکل ادب اور احترام سے سلام پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، كان الرسول امامك عليه الصلاه والسلام. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہیں. لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام حيا الان والله لا يرضى ان تسجد له من دون الله. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زندہ ہوتے تو اللہ کی قسم کسی کو بھی یہ پسند نہ کرتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے. لو كان حيا عليه الصلاه والسلام لا يرضى ان ترفع كفك له من دون الله. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں موجود ہوتے تو یہ بھی بات پسند نہ کرتے کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان سے دعا کریں. لو كان حيا لا يرضى ان تدعوه من دون الله. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو یہ چیز پسند نہ کرتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں. سؤال: ایک سوال کرتا ہوں، لماذا الله سبحانه وتعالى ارسل النبي الكريم عليه الصلاه والسلام؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا تھا؟ ما الحكمه من ارسال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ کیا حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی؟ حتى ندعو الله ندعو غير الله. ہم اللہ کو پکاریں یا غیر اللہ کو پکاریں؟ حتى نسجد لله ام نسجد لغير الله. ہم اللہ کو سجدہ کریں یا غیر اللہ کو سجدہ کریں؟ الله. هل الصحابه كانوا يعملوا هكذا؟ کیا صحابہ یوں کرتے تھے؟ هل بعد وفاه الرسول كانوا يعملوا هكذا عليه؟ کیا صحابہ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد ایسا کچھ کیا تھا؟ ولكن انظروا واقعنا بالعالم الاسلامي. لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے عالم اسلام میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے. كل المقصد انظر. اس سارے کا سارا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے. شوف فلوس. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک قبر سے نکلے ہوئے پیسے جو صندوق سے نکلے. بركه 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 بركه. کہا جاتا ہے کہ پیسے ڈالو برکت ملے گی. سؤال: ایک سوال کرتا ہوں، هل صاحب القبر هذا يعلم بذلك؟ کیا قبر والے کو پتہ ہے کہ باہر اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ سبحان الله العظيم. الرجل يعمل ليل نهار. آدمی دن رات کام کرتا ہے، ثم ماما، پھر اس کی امی جان، بابا، اس کے ابو، زوجة، اس کی بیوی، اولاد، اس کی اولاد فلوس فلوس. کہتے ہیں پیسے دو، کھانا کھانا ہے، اكل اكل. کھانا کھانا ہے. لا لا كلوا. کہتا نہیں تمہیں نہیں دینا، بلکہ ان جگہوں پر آ کر ضائع کر دیتا ہے. اين عقيل؟ یہاں ہم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ هذا هو الاسلام. کیا یہ اسلام ہے؟ هل الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعمل هكذا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے؟ الصحابه كانوا يعملوا هكذا؟ صحابہ یوں کیا کرتے تھے؟ امام ابو حنيفه رحمه الله امام اعظم كان يعمل هكذا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے تھے؟ انا لله وانا اليه راجعون. افسوس کے سوا اور کچھ نہیں. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول افضل النفقه تنفقها على اهلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین نفقہ یا خرچہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرتے ہو. بابا ماما زوجة اولاد اولى بذلك. آپ کے ابو امی اور آپ کی بیوی بچے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان پر خرچا کریں. سؤال: ایک سوال کرتا ہوں، هل صاحب القبر هذا کیا یہ قبر والا بالليل رات کو يخرج من قبره قبر سے عنده فلوس حول على البنك؟ قبر سے نکل کر اپنے سارے پیسے اٹھاتا ہے اور اپنا خاص اکاؤنٹ جو بینک میں بنوایا ہے اس میں جا کر جمع کرواتا ہے؟ انا لله وانا اليه راجعون. اس کے کس کام آتے ہیں یہ پیسے؟ اين عقولنا المسلمين؟ ہم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ شوف انظر. آگے دیکھیں، شوف شوف مثل الكعبة. یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے طواف ہو رہا ہے قبروں کا. انظر تراب قبر باع. یہ قبر کی مٹی ہے، غبار مقدس اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے. سؤال: ایک سوال کرتا ہوں، تراب القبر ما ينتهي؟ کیا قبر کی مٹی کبھی ختم نہیں ہوتی؟ هو مصنع بيبسي سجنات كوكا كولا. کیا وہ فیکٹری ہے جس میں پیپسی اور 7 اپ بنتی ہے کہ بنتی جا رہی ہے؟ انا لله وانا اليه راجعون. شوف انظر طواف یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے قبروں کا طواف ہو رہا ہے، مثل الكعبة. ورب الاطفال على هذا. اور بچوں کی تربیت اسی چیز پر کی جا رہی. بابا سوي كذا انا اسوي كذا. بچے نے تو بڑے ہو کر یہی کہنا ہے کہ ابو جان ایسے کرتے تھے، میں نے ایسے کرنا. انظر شوف سجود للقبر. یہ دیکھ رہے ہیں سجدہ ہو رہا ہے قبر کو، صلاة للقبر. نماز پڑھی جا رہی ہے.
دعاء صاحب قبر. دعا کر رہا ہے, شكوى لصاحب قبر. یہ رو رہا ہے یہاں پر, شكوى صاحب قبر. یہ سارے اپنے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں. المقصد السر هنا. مقصد سارا یہ صندوق ہے, صندوق لازمی ہوگا ہر قبر کے ساتھ, یہ کمانے کا ذریعہ بزنس ہے. شوف دعاء غير الله. دیکھ رہے ہیں دعا کی جا رہی ہے قبر سے. سبحان الله. انظر سجود لغير الله. سجدہ ہو رہا ہے. انت في بطن امك 9 شهور. آپ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتے ہیں, في ظلمات 3. بالکل اندھیرا ہے. من كان يؤكلك في بطن امك؟ وہاں کون کھلاتا ہے؟ ها؟ لا هذا كان يؤكلك. نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھلاتے ہیں اس لیے ان لوگوں سے مانگتے ہیں. 9 شهور يعطيك الصحة والعافية. 9 مہینے تک آپ کو صحت اور عافیت ملتی ہے, ثم تخرج إلى هذه الدنيا. پھر آپ دنیا میں آتے ہیں. أعطاك العينين. اللہ آپ کو آنکھیں دیتا ہے, أعطاك السمع. آپ کو کان ملے ہیں, أعطاك اللسان. زبان ملی ہے, أعطاك العقل. عقل ملی ہے, أعطاك الصحة والعافية. بالکل صحیح سالم ہے. ادخل المستشفى. آج اسپتال جا کر دیکھیں, البعض يبكي يريد صحة عافية. بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ صحت اور عافیت مل جائے, ثم ينعم عليك بنعمة الإسلام. پھر آپ کو ایک اور نعمت سے نوازا کہ مسلمان بنایا, ثم ينعم عليك بحفظ سورة الفاتحة. پھر ایک اور نعمت کی کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد کروائی. كل مسلمين ہر مسلمان, شيعة سنة ہر مسلمان چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, كل يوم يقرأ إياك نعبد. ہر روز پڑھتا ہے اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں, مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں, لكن بعد الصلاة لیکن نماز کے بعد يعبد غير الله يستعين بغيره. پھر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. هل هذا إياك نعبد إياك نستعين؟ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. سؤال. ایک سوال کرتا ہوں, من هو الحي الذي لا يموت؟ کون ایسی ذات ہے جو زندہ رہے گی, کبھی فوت نہیں ہوگی؟ فكيف نترك الحي الذي لا يموت ونذهب للحي الذي يموت؟ تو کیسے ہم اس زندہ ذات کو چھوڑ دیتے ہیں جو کبھی فوت نہیں ہوگی اور ان کے پاس آتے ہیں جو کبھی زندہ ہوا کرتے تھے؟ والله مشكلة المسلمين سوء الأدب معه. اللہ کی قسم مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا ادب نہیں کرتے. يخلقنا ونسجد لغيره. اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور غیر اللہ کو سجدے کر دیتے ہیں. يخلقنا وندعو غيره. وہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہم غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں. والله ظلم. اللہ کی قسم یہ ظلم ہے. سؤال. ایک سوال کرتا ہوں, لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام الآن بيننا هل يرضى بذلك؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمارے سامنے موجود ہوتے, کیا اس چیز کو پسند کرتے؟ انظر. شوف. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, الأيدي مرفوعة لغير الله. جی ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے چاہیے. سؤال. ایک سوال ہے, لو كان هذه اليدين ليست معك اگر یہ ہاتھ آپ کے پاس نہ ہوتے, كيف تأكل؟ کھاتے کس طرح, كيف تشرب؟ پیتے کس طرح, كيف تغتسل؟ ہاتھ کی دھوتے کس طرح؟ وهل هذا شكر النعمة؟ کیا یہ جو نعمت ملی ہاتھوں کی یہ اس طریقے سے شکر ادا ہوتا ہے؟ الله ما أعطاك إياه إلا حتى ترفع له هو وحده سبحانه. اللہ رب العالمین نے ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ اٹھائے بھی اس کے سامنے. والله مصيبة المسلمين سوء الأدب معهم. اللہ کی قسم مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا آج ادب نہیں. هذه المشكلة كله متعلم. یہ سارے کے سارے علم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وهؤلاء يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ سارے کے سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لكن مشكلة ما في صدق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. لو كان صادقا ما رفع على غير الله. اگر سچے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے. شوف شكوى لغير الله. دیکھ رہے ہیں آپ, في المسجد في بيت الله. یہ قبر مسجد میں موجود ہے, اللہ کے گھر میں, والأطفال على اور بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ ہو رہی. انظر. شوف صندوق. صندوق لازمی نظر آئے گا آپ, مرأة تشتكي الحال غير الله. عورت جو ہے وہ شکایت, والأطفال على ذلك. بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ ہو رہی ہے. انظر. شوف. آگے دیکھیں, دجال. ایک جھوٹا شخص کھڑا ہے, بركة 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 بركة. صندوق رکھا ہے, کہہ رہا ہے برکت, بركة. وهو بركة 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 بركة. کہہ رہا ہے پیسے ڈالو برکت ملے گی, حالانکہ پیسے اس کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں. شوف فيديو. اب ایک دو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. شوف الآن. انظر. شوف. شوف. سجود لغير الله. یہ دیکھیں غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. سؤال. ایک سوال کرتا ہوں, هل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين أشرف الخلق سيد الأنبياء والأولياء والصالحين عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا رسول الله تعالى اسجدوا على رجلي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ افضل ہیں, سب سے زیادہ عزت والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی, کبھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آؤ میرے قدموں میں سجدہ کرو؟ هذا في باكستان. یہ تصویر پاکستان کی ہے. هذا شيخ الإسلام طاهر قادر.
سؤال. ایک سوال کرتا ہوں، من هو افضل؟ افضل کون ہے؟ رسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام شافعي، إمام أحمد، إمام بخاري، إمام مسلم، ولا طه القادري؟ افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سارے امام جو گزرے ہیں وہ، یا یہ طاہر القادری؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء كلهم متعلمين. یہ سارے کے سارے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. سؤال. ایک سوال ہے، هل واحد منهم هذا سأل يسأل طه القادري بابا جی طه القادري رسول الله كان يعمل هكذا؟ کہ کسی نے ایک نے بھی ہمت کی ہے اٹھ کر کے ان سے سوال کر لیں، پوچھ لیں کیا یہ جو کام آپ ہم سے کروا رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ لا. کسی میں ہمت نہیں ہے سوال کرنے کی، سب چپ. بابا سوي كذا انت سوي كذا. میرے ابو جان اس طرح کر رہے ہیں میں بھی ایسے کروں گا. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف فيديو. شوف فيديو. اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. شوف. شوف. شوف بنگلہ دیش. یہ بنگلہ دیش کی تصویر ہے، یعنی پوری دنیا میں مسلمان اس طریقے سے کر رہے ہیں. شوف. شوف سجود لغير الله. دیکھنے غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء مسلمين. یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. إنا لله وإنا. سؤال. ایک سوال کرتا ہوں، لو أتى هندوسي بوذي سيخي نصراني يهودي صور ذلك قال هذا هو الإسلام؟ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اور آ کر اس کی تصویر بنا کر پوچھ لیں کہ وہ اسلام ہے جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، کیا کہیں گے؟ هذا هو الإسلام؟ یہ اسلام ہے؟ طيب سؤال. ایک سوال ہے، يسألك هل رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكذا؟ اگر وہ آپ سے سوال کر لے اور پوچھ لے کیا تمہارے نبی بھی اس طرح کرتے تھے، کیا جواب دو گے؟ شوف. شوف. هذا فيديو. شوف. شوف فيديو. شوف. شوف. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ الرجل يأكل ويشرب ويذهب دورات المياه. یہ ایک عام آدمی ہے جو کھاتا پیتا ہے، باتھ روم بھی جاتا ہے، ويسجد له من دون الله. لیکن اس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں. هل هذا هو الإسلام؟ کہ یہ اسلام ہے؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف. انظر الآن. شوف الآن المرأة ماذا تعمل. اب ایک عورت کو دیکھیں وہ کیا کرتی ہے. شوف. انتہا البخش، تعطي فلوس وتسجد له من دون الله. پیسے بھی دے گی اور اس کو سجدہ بھی کرے گی. شوف فلوس. انظر. شوف فلوس. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پیسے دے رہی ہے اور پیسے دے کے سجدہ کر رہی. انتہا البخش. هل هذا هو الإسلام؟ کہ یہ اسلام ہے؟ هل هذا حق الله علينا؟ کہ یہ اللہ کا حق ہے جو ہم پر واجب ہے؟ لأجل هذا الله خلقنا. کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا؟ شوف الطفل هذا مسكين. شوف هذا مسكين. شوف ماما كيف سوى فيه. شوف ماما. انظر. شوف. دیکھیں اس کی ماں اس کو کس طریقے سے اس کی تربیت کر رہی. انظر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا نهاية لذلك. آخری ایک بات سن لیں بس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزن الأمر فزع للصلاة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تو نماز پڑھتے تھے. لماذا نحن نكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں اتباع کیوں نہیں کرتے؟ أي مشكلة بهذه الحياة؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، مشاكل مرضية کوئی بیماری ہو، أسرية کوئی خاندانی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی توضأ وضو کریں، صلي نماز پڑھیں، ارفع يديك واشتكي لفارج الهم. دعا کریں اس غموں کو دور کرنے والے کے سامنے. الذي أنزل المرض هو سبحانه الذي يرفعه. وہ ذات ہے جس نے بیماری کو نازل کیا، وہی ختم کرے گی. هو سبحانه إذا أراد شيء قال له كن فيكون سبحانه. وہ ذات ہے جب کسی چیز کو کرنا چاہے تو کہتی ہے کن اور وہ ہو جاتی. لابد من الإيمان والتعلق بالله سبحانه. تو لوگوں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو وتربية أبنائنا بالتعلق بالله. اور بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کرو. لا تشتكي الحال إلا لله. اپنی شکایتیں صرف اللہ کو لگایا کرو. كن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ، والأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. انبیاء اور صالحین جیسے. والله ما دعوا إلا الله. صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے، إلا لله. انہوں نے صرف اللہ کو سجدہ کیا، توكل على الله. وہ صرف اللہ پر توکل إذا کرتے. أردت الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة فعليك التعلق بالله. اگر دنیا اور آخرت دونوں میں اچھی زندگی چاہتے ہیں تو پھر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا دیں. وصلى الله وسلم